نقص نبأ عليك نبأهم بالحق بالصدق إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اوپر کے آیات شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں اجمالی جواب مرحمت فرمایا تھا، یہاں سے ان کے کچھ تفصیلی قصے کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ قصہ یا قصو کے معنی آتے ہیں کوئی قصہ بیان کرنا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے اور آپ کے سامنے تلاوت کرتے تھے، اس لیے صاحب جلالین نقصو کی تفسیر کر رہے ہیں نقرأ کے ذریعے سے۔ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اصحاب کہف کی خبر بالحق، بالکل ٹھیک یعنی سچی بات۔ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو تفصیلات اصحاب کہف کی بیان کی گئی، اس کے علاوہ بقیہ جو بات بھی مشہور یا چل رہی ہوگی وہ غلط ہوگی۔ قرآن و حدیث میں جتنی بیان کی گئی وہ ٹھیک اور درست ہوگی، اس کے علاوہ بقیہ باتیں ساری اپنی تحقیق کے اوپر اور اپنی عقل کی بنیاد پر ہوں گی۔ نبأهم بالحق ای بالصدق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، یعنی اس وقت کے دین عیسوی کے مطابق اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ جو مذہب اس وقت رائج تھا، صحیح مذہب، صحیح دین جو اس وقت رائج تھا، اس کے مطابق وہ لوگ ایمان لے کر آئے، اور جب ایمان لے کر آئے وزدناہم ہدی، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لے کر آئے، ایمان قبول کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ ہدایت میں اضافہ کرنے کا مطلب یعنی صفات ایمان، جو ایمانی جو صفات ہیں وہ ہم نے ان کو مرحمت فرمائی۔ اللہ نے ایمانی جو صفات رکھی ہیں، زہد، تقوی، توکل، تواضع، اخلاص، یہ صفات ایمانیہ ان کو مرحمت فرمائی۔ ثبات قدمی مرحمت فرمائی، جماؤ، اور ایسی مصیبتوں پر صبر، بلاؤں پر صبر، یہ وزدناہم ہدی، ہم نے اضافہ کیا ان کو ہدایت کے اعتبار سے، یعنی ان کو صفات ایمانیہ مرحمت فرمائی، بلاؤں پر مصیبتوں پر صبر مرحمت فرمایا، اور ایسے ہی ان کو ثبات قدمی مرحمت فرمائی، آخرت کے بارے میں فکر مرحمت فرمائی۔ فقالوا وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر۔ ربط یربط کے معنی آتے ہیں باندھنا، رسی کے ذریعے سے کسی چیز کو باندھنا، اور باندھا کیوں جاتا ہے؟ مضبوطی کے لیے، کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آپ نے تھیلے کے اندر سامان رکھا، محفوظ تو ہو گیا، لیکن آدمی اس کی مزید حفاظت کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سفر میں چلتے ہوئے اس بیگ کے اوپر بھی، تھیلے کے اوپر بھی رسی باندھ دیتا ہے تاکہ اندر کا جو سامان ہے وہ مضبوطی کے ساتھ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کی، قویناہا یا قویناہا، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، یعنی ہم نے ان کو قوت دی، دلوں کے اندر ہم نے دلوں کو قوی بنا دیا، علی قول الحق، کہے پر، حق بات کے کہنے پر۔ جب وقت آیا، بات آئی بادشاہ کے سامنے، اس قام، اس ظرف کے لیے، اے وقت قیامہم، جب بادشاہ کے سامنے ان کا واقعہ اور ان کے احوال آئے، اور بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا اور ان کے بارے میں ان سے معلومات کی، تو اللہ نے اس وقت ان کو قوت مرحمت فرمائی، ان کے دلوں کو مضبوطی مرحمت فرمائی۔ اذ قاموا، اے وقت قیامہم، ان کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت، اذ قاموا بین یدی ملکہم فقد امرہم بالسجود، جس وقت کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے اپنے بادشاہ کے سامنے، اور حال یہ ہے کہ بادشاہ ان کو حکم دے رہا تھا بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا، یعنی اس دین کے ماننے کا جس دین کے بارے میں بادشاہ عوام کو کہا کرتا تھا۔ اس وقت اللہ نے ان کو مضبوطی اور ثبات قدمی مرحمت فرمائی۔ کیا کہا؟ فقالوا، کہا انہوں نے، ربنا رب السماوات والارض،
ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پالن ہار ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه ای غیرہ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، ہم ہرگز عبادت نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم کرتے ہیں، اگر ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور کو پوجتے ہیں، لقد قلنا، تو پھر تو اس وقت ہم کہیں گے ایسی بات جو شططا. شطا یا شطو کے معنی آتے ہیں مجاوزت الحد، حد سے آگے نکل جانا. لغت کے اندر شطط کے معنی آتے ہیں مجاوزت الحد. مراد ہے یہاں پر البعد عن الحق، ایسی بات ہم کہیں گے جو حق سے بہت دور ہوگی، یعنی سچائی سے دور. لقد قلنا اذا شططا اے قولا، لفظ قولا بڑھا کر مصنف نے بتلا دیا کہ شططا یہ صفت ہے کس کی؟ قول کی. اور یہ شططا بھی یہ صفت تو ہے، لیکن صفت بھی کہیں گے ذا شطط، یعنی مضاف کے حذف کے ساتھ. شططا ای ذا شطط، قولا ذا شطط، گویا کہ ذا شطط مضاف مضاف الیہ سے مل کر صفت بنے گا قولا محذوف کی. یہ ہے مصنف علیہ رحمہ کا مطلب، ای قولا ذا شطط ای افراط فی الکفر، یعنی گویا کہ پھر ہم تو کفر کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، اور حالانکہ آسمان و زمین کا بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس عقل میں آنے کے باوجود اگر ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر تو یہ حق سے بہت دور، یعنی حد سے نکلی ہوئی بات ہو جائے گی. دعونا الہا غیر اللہ تعالی فرضا، یعنی پھر تو ہم حق سے بہت دور بات کہیں گے اگر ہم بالفرض اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، ہؤلاء مبتدا، یہ یعنی جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. قومنا عطف بیان، قومنا عطف بیان ہے ہؤلاء کا. یہ کون؟ ہماری قوم، یہ اس کا بدل عطف بیان، یا پھر اس کو بدل قرار دیا جائے، یا تو عطف بیان یا بدل، دونوں صورتیں ہو سکتی. ہؤلاء قومنا، یہ پھر اس کا صراحت کر دی، یعنی ہماری قوم. اتخذوا من دونه آلہہ، یہ اس کی خبر. ہؤلاء مبتدا، اتخذوا من دونه آلہہ اس کی خبر. یہ ہماری قوم جنہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود. لولا، اللہ تحزیز کے لیے، ڈرانے کے لیے، کیوں نہیں لاتے پھر یأتون علیہم اے علی عبادتہم، علیہم اے علی عبادتہم، گویا کہ یہ بتلا دیا کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے. علیہم علی عبادتہم، کیوں نہیں لاتے یہ اللہ کے غیر کی عبادت کرنے پر بسلطان بین، بحجت ظاہرہ، جیسے اللہ کے معبود ہونے پر دلائل موجود ہیں اس کی قدرت کے. اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہی قادر مطلق ہے. آسمان اس نے بنایا، اس کی قدرت کی نشانی، زمین اس نے بنائی، اس کی قدرت کی نشانی، یہ پورا سنسار قائم کیا، اس کی قدرت کی نشانی. تو جیسے اللہ کے معبود ہونے پر دلائل ظاہرہ موجود ہیں، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے معبود ہونے پر دلائل لے کر آئیں. کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو پھر کیوں نہیں لاتے یہ اللہ کی عبادت کرنے پر ظاہری کوئی دلیل. فمن اظلم ای لا احد اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہوگا. فمن ای لا، من اظلم کی تفسیر لا احد اظلم سے لا کر یہ بتلا دی کہ استفہام انکاری ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا. فمن اظلم اے لا احد اظلم، نہیں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑا ظالم. اس سے ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا. نسبت الشریک الیہ تعالی،
جھوٹ کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ سب سے اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اسی لیے شرک کو قرآن پاک میں سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ قال بعض الفتية لبعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اور پھر کہنے لگے بعض سے، قال بعض الفتية لبعض، وہ جو جماعت تھی اصحاب کہف کی، ان میں سے بعض سے کہنے لگے۔ کہنے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہنے والے تملیخہ یا یملیخہ دونوں ہیں، یعنی آدمی ایک ہی ہیں لیکن نام تملیخہ ہے یا یملیخہ، تفسیر کی کتابوں میں دونوں آئے۔ یہی وہ صاحب ہیں جن کو سو کر اٹھنے کے بعد جماعت نے کھانا لینے کے لیے بھیجا، جن کے پاس خرچہ رہتا تھا، جماعت کے خزانچی یہی تھے، اور انہی کو اٹھنے کے بعد کھانا لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قال بعض الفتية لبعض، بعض لوگوں نے بعض سے کہا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ۔ اعتزال کہا جاتا ہے تجنب الشيء بالبدن او بالقلب، بدن سے الگ ہو جانا یا دل سے الگ ہو جانا۔ جب آدمی کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو دوری اختیار کرنے کی دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، یا تو ظاہری بدن سے دوری اختیار کرے گا، مثلا ہمارا کوئی یہاں ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، ہم اٹھ کر چل دیے، یہ تجنب الشیء بالبدن، بدن کے ذریعے سے دوری اختیار کرنا۔ اور ایک ہے تجنب الشیء بالقلب، ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں مجبوری کی حالت میں، لیکن ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں کس اعتبار سے؟ قلباً، یعنی اس سے بالکل اعراض کر لیتے ہیں۔ وہ بیٹھا ہوا ہے تو گویا کہ ہمارے نزدیک وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ علیحدگی اختیار کرنے کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی وہاں سے ہٹ گئے، اپنے آپ کو کہیں اور لے گئے، یا موجود تو ہو لیکن قلباً ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اپنی قوم سے بھی اور قوم کے معبودان باطلہ سے بھی، اللہ کے علاوہ وہ تمام معبود جن کو وہ پوجتے تھے۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے نہیں تھے، اس لیے اللہ کے علاوہ جتنے ان کے معبود تھے ان سب سے اعتزال۔ یہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ دیگر بتوں کو بھی انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، اس لیے انہوں نے استثناء کیا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وہ معبود جس کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے بھی ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، البتہ ان معبودوں میں سے کون مستثنیٰ ہے؟ الا ہم تو ہیں ہی اللہ کی عبادت کرنے والے، تو یہ لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ہم ان کو چھوڑتے ہیں اور ان کے بتوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ تو ہے ہی معبود۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جب ان سے اعتزال کر لیا، علیحدگی اختیار کر لی، تو اب ٹھکانہ بنا لو پہاڑ کی طرف، یعنی اب چلو یہاں سے۔ جب ہم ان کو اور ان کے معبودوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر کیا کر لو کہ پھر فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر کیا کر لو کہ ٹھکانہ بنا لو، چلو پہاڑ کی طرف۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کیا کرے گا؟ جب تم ان سے علیحدگی اختیار کر کر اور تنہائی میں چلے جاؤ گے تو پھیلائے گا، مرحمت فرمائے گا تم کو تمہارا رب اپنی رحمت میں سے۔
پھیلا دے گا، تم پر ڈال دے گا تمہارا رب اپنی رحمت۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، جب نبیوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور ان کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی اور ان کو رسالت سے روکا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں تنہائی میں چلے جاتے ہیں، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ نبیوں والا طریقہ ہے، تو جو نبیوں والا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے کہا ینشر لکم ربکم من رحمتہ، مرحمت فرمائے گا، پھیلائے گا، دے گا تم کو تمہارا رب اپنی رحمت۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کامیابی کے سامان درست کر دے گا۔ مرفق بکسر المیم وفتح الفاء، مرفق، وبالعکس یعنی مرفق، میم کا فتحہ اور فا کا کسرہ دونوں طرح اس کو پڑھا گیا۔ ما ترتفقون به، اے ما تنتفعون به، مرفق کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے۔ اے من غداء و عشاء، گویا کہ صبح و شام کا کھانا، ناشتہ۔ تو اللہ تمہارے لیے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہارے لیے تمہاری روزی کو آسان کر دے گا۔ ڈرو مت، یہ نہ خیال کرو کہ غار میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر کھاؤ گے کہاں سے، یہ مطلب۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور آسان کر دے گا، مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں سامان کو آسان بنا کر، اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کے سامان درست کر دے گا، آسان کر دے گا، مہیا کر دے گا، یعنی تمہارے لیے غیب سے روزی کا انتظام کر دے گا۔ ما ترتفقون به من غداء وعشاء وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، اور اے مخاطب یا اے نبی، آپ دیکھیں گے سورج کو، یعنی دھوپ کو، کیونکہ سورج کا نتیجہ کیا ہے؟ دھوپ۔ جب سورج نکلے گا تو دھوپ آئے گی، تو وترى الشمس، دیکھیں گے آپ سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور، تزاور تشدید کے ساتھ، یعنی تزاور، یا تو تزاور جو ہمارے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، مصنف فرماتے ہیں بالتشدید، یعنی بالتشدید الزا، تزاور، تو تزاور کی اصل ہوگی تتزاور، تتزاور یا تزازاور، تزازاور، تو زا کو زا میں ادغام کر دیا ہے، یا تتزاور، دونوں اصل ہو سکتی ہیں، تو زا کو زا میں ادغام کر دیا گیا، تزاور ہو گیا۔ یا پھر مصنف فرماتے ہیں والتخفیف، یعنی تزاور، اس صورت میں بھی اس کی اصل ہوگی تتزاور، ایک تا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ تو وترى الشمس اذا طلعت تزاور، یعنی تمیل عن کهفهم، تزاور کے معنی تزاور زور سے، زور کے معنی آتے ہیں انحراف کے۔ جھوٹ کو زور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق سے مڑا ہوا ہوتا ہے، حق سے دور بات ہوتی ہے، حق سے انحراف، اس لیے جھوٹ کو زور کہا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں تزاور اے تمیل عن کهفهم، یعنی تو دیکھے گا سورج کو کہ وہ جھک جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے ان کے غار سے داہنی جانب، یعنی غار کے داہنی جانب، تمہارے داہنی جانب نہیں، جو غار ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس کے داہنی جانب سے یا اس کے بائیں جانب سے نکل جاتا ہے، غار کے اوپر سورج نہیں آتا، یہ مطلب۔ ذات الیمین ای ناحیتہ، ناحیتہ ای ناحیت الکہف، غار کی جانب، غار کا داہنی جانب۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کٹ جاتا ہے ان سے بائیں جانب۔ تَتْرُكُهُمْ وَتَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ، یعنی ان سے الگ ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ فَلَا تُصِيبُهُمُ الْبَتَّةُ، یعنی ان کو ذرہ برابر بھی دھوپ نہیں لگتی۔ جب سورج نکلتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو
ایک طرف سے نکل جاتا ہے، جب غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی ایک طرف سے جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ غار کے دو راستے تھے، لیکن وہ راستے مشرق یا مغرب کی جانب نہیں تھے بلکہ شمال اور جنوب۔ ہمارے ہاں تو عجم کے اندر مشرق اور مغرب یہ سورج کے نکلنے کی جگہ ہیں، لیکن عربوں کے اعتبار سے، عرب ممالک کے اعتبار سے شمال اور جنوب۔ تو جو غار جو بنا ہوا تھا وہ شمالن اور جنوبن، لہٰذا جب سورج نکلتا تھا وہ اس کے اوپر آتا ہی نہیں تھا۔ مشرق اور مغرب کے بجائے جو غار بنا ہوا تھا وہ شمالن اور جنوبن، ایک راستہ اس کے شمال کی جانب، ایک راستہ اس کے جنوب کی جانب۔ اس لیے جب سورج غروب ہوتا یا طلوع ہوتا تو وہ ان کے دروازوں کے اوپر سے گزرتا ہی نہیں تھا۔ ایک معنی تو یہ، بعض مفسرین نے تو اس کا یہ مطلب بیان کیا، بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر کیا بات ہوئی بڑی بات، جب سورج اوپر سے گزرتا ہی نہیں تو پھر اس کے اندر کمال کیا ہوا؟ کمال تو یہ کہ سورج وہاں سے گزرے لیکن ان لوگوں کو دھوپ نہ لگے، یہ ہے کمال کی بات، قدرت کی بات۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ سورج گزرتا تو تھا وہیں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے تھے کہ سورج کی دھوپ کو ان کے اوپر پڑنے سے روک دیا کرتے تھے، یا تو سورج کو موڑ دیا کرتے تھے، یا تو یوں ہوتا تھا، یا پھر جس وقت سورج ان کے غار کے دروازے پر پہنچتا اللہ اس کے سامنے بادل لے کر آ جایا کرتے، جب غروب ہونے کے وقت ادھر سے دروازے کی طرف پہنچتا تو ان کے غار کے دروازے کے درمیان اور سورج کے درمیان بادل آ جایا کرتا، جس کی وجہ سے دھوپ ان کے جسموں تک نہیں پہنچتی۔ فلا تصيبهم البتة وهم في فجوة منه، اور حال واو حالیہ، اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ اندر غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ اندر جو غار تھا، غار کا جو اندر کا کشادہ یعنی درمیانی جو حصہ تھا، فجوہ کے دونوں معنی کیے گئے، کشادہ یا درمیانی، جو اندر کا غار کا جو کشادہ حصہ تھا یعنی وسیع، ایسا نہیں کہ بالکل بھیجا ہوا تنگ، کہ نہیں، اندر سے کشادہ تھا، وہاں وہ لوگ تھے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ أَيْ مُتَّصِلٍ مِّنَ الْكَهْفِ، کہ کیا ہوتا تھا، يَنَالُهُمْ بَرْدَ الرِّيحِ وَنَسِيمَهَا، اندر غار میں ایسی جگہ وہ لوگ سو رہے تھے جہاں ان کو ٹھنڈی اور تازہ ہوا لگتی رہتی تھی۔ بَرْدَ الرِّيحِ وَنَسِيمَهَا، ان کو پہنچتی رہتی تھی ٹھنڈی اور تازہ ہوا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کو تازہ ہوا پہنچ رہی ہے اور دھوپ ان کو لگ نہیں رہی ہے تو وہ آرام سے اور سکون سے سوتے ہیں، کیونکہ آدمی ٹھنڈک میں سوتا ہے، جب گرمی لگتی ہے تو پھر آنکھ کھل جاتے ہیں۔ جیسے لیلۃ التعریس میں حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سو گئے، فجر کی نماز قضا ہوئی، آنکھ کب کھلی؟ جب سورج آیا اور اس کی دھوپ پڑی، تو اب سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھلی دھوپ کی تپش سے، اور پھر دیگر حضرات کی آنکھ کھلتی چلی، کیونکہ یہ انسانی طبیعت ہے کہ جب اس کو گرمی لگنی شروع ہوتی ہے تو وہ نیند اس کی کھل جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ان کو دھوپ نہ لگے اور تازہ ہوا ان کو پہنچتی رہے تاکہ یہ سکون کے ساتھ سوتے رہے۔ ذالک المذکور من آیات اللہ، فرماتے ہیں یہ یعنی یہ جو کچھ ذکر کیا گیا، کیا ان کا ایک لمبے عرصے تک سوتے رہنا، درمیان میں جاگے بغیر، یہ کیا ہے؟ من آیات اللہ، ای دلائل قدرت، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس کے آیات، اس کے دلائل میں سے ہے۔ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، جملہ معترضہ درمیان میں لے کر آئے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، یا پھر اس سے اشارہ کر دیا کس کی طرف؟ اصحاب کہف کی طرف، یہ کہف والے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی تھی اس لیے یہ ہدایت پر رہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، اشارہ کر دیا کس کی طرف؟
دقیانوس بادشاہ اور اس کے ماننے والوں کی طرف۔ فلن تجد له ولیا مرشدا، ہرگز نہیں پائے گا تو اس گمراہ کے لیے ولی، معین، کوئی مددگار، ایسا مددگار، مرشدہ جو اس کی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو۔ پیر کو مرشد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی دنیا کے اندر رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، اس لیے پیر کو مرشد کہا جاتا ہے۔ فلن تجد له ولیا مرشدا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس گمراہ کے لیے کوئی ایسا مددگار جو اس کی رہبری کرنے والا ہو۔ یہاں سے ایک جواب اور نکل گیا ان غیر مقلدین کے لیے جو یوں کہتے ہیں کہ پیر کو اور شیخ کو مرشد کہنا جائز نہیں، کیونکہ مرشد حقیقی تو کون ہے؟ اللہ۔ مرشد حقیقی کون؟ کیونکہ رشد و ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ لہٰذا کسی انسان کو مرشد کہنا جائز نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مرشد کہنا جائز نہیں تو پھر اللہ نے کیوں بیان کیا فلن تجد له ولیا مرشدا، تنوین کے ساتھ نکرہ، کوئی مرشد نہیں پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نہ اللہ اور نہ کوئی اللہ کے حکم سے کوئی ان کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا۔ فلن تجد له ولیا مرشدا وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا أي منتبهين، اور گمان کرے گا تو ان کو، تحسبهم خطاب کس کو ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے کہ یہ خطاب حضور پاک علیہ السلام کو ہے، لیکن عام طور سے مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ خطاب عام انسانوں کو ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، تو گمان کرے گا ان کو، وَتَحْسَبُهُمْ لَوْ رَأَيْتَهُمْ، اگر تو ان کو دیکھے گا تو گمان کرے گا ان کو ایقاظاً، جاگتا ہوا، اے منتبہی، جاگتا ہوا، لِأَنَّ أَعْيُنَهُمْ مُفَتَّحَةٌ، اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کے اوپر اللہ نے نیند طاری کی لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ حالانکہ سونے والے کی کیا ہوتی ہیں؟ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک اپنی اسی حالت پر تھا جس حالت میں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ کھا پی کر، ساتھی نے کہا تھا نا کُلُوا وَتَوَکَّلُوا عَلَىٰ رَبِّکُمْ، کھاؤ اور بھروسہ کرو اپنے رب پر، تو کھا پی کر یہ لوگ کہنے مشغول ہوئے عبادت کرنے میں۔ تو کوئی قیام کی حالت میں تھا، اس پر اسی حالت پر نیند طاری کر دی گئی، کوئی رکوع کی حالت میں تھا، اسی حالت میں نیند طاری کر دی گئی، کوئی سجدے میں تھا، اسی حالت میں نیند طاری کر دی گئی۔ مختلف حالات میں تھے، مختلف کیفیات میں، اسی کیفیتوں پر اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کی۔ تو جو آدمی رکوع میں ہے تو آپ دیکھو گے اس کو، تو جو رکوع میں ہے تو رکوع میں تو آدمی کسی کو کیا کرے گا؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جو آدمی رکوع کی حالت میں تو دیکھنے والا سوتا ہوا سمجھے گا کہ جاگتا ہوا؟ جاگتا ہوا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تو اگر ان کو دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ جاگ رہے ہیں، کیونکہ رکوع میں ہے، قیام میں ہے، سجدے میں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو کون کہے گا دیکھنے والا کہ سو رہے ہیں؟ وَتَحْسَبُهُمْ لَوْ رَأَيْتَهُمْ أَيْقَاظًا أَيْ مُنْتَبِهِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اور ایقاظ یا تو جمع ہے یقیظ، قاف کے کسرے کے ساتھ، جیسے فخذ، فخذ کی جمع افخاذ، یا پھر ایقاظ جمع ہے وقوظ کی، قاف کا ضمہ وقوظ، جیسے اعضاد جمع ہے عضد کی، عضد بازو، اس کی جمع آتی ہے اعضاد۔ تو یہ تو ایقاظ جمع ہے وقیظ کی مثل فخذ کے، یا پھر ایقاظ جمع ہے وقوظ کی مثل عضد کے۔ جمع یقظ بکسر القاف وهم رقود، اور حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ رقود نیام، جمع راقد، جیسے قعود جمع قاعد کی، ایسے رقود جمع راقد کی، سوئے ہوئے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹتے رہتے تھے داہنی کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر۔
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اوپر قرآن نے کہا تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہاں یمین اور شمال سے مراد غار کے اعتبار سے، یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہاں ان کے اپنے جسم کے اعتبار سے، کبھی ہم ان کو داہنی کروٹ پر بدل دیتے تھے، کبھی ان کو بائیں کروٹ پر بدل دیتے، کیوں؟ وجہ بیان کریں گے، اللہ تأکل الارض لحومہم، اس لیے کہ اگر انسان ایک ہی کروٹ پر ایک عرصے تک لیٹا رہے تو جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر زمین سے لگا ہوا ہو براہ راست تو زمین کھانے لگتی ہے، کہ کیوں؟ کیونکہ الجنس یمیل الی الجنس، کیونکہ انسانی جسم بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، تو پھر وہ مٹی کا اثر قبول کر کر مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، چنانچہ وہ مریض جو کوما میں ہو، جو مریض کوما میں چلا جائے، بے ہوشی لمبی ہو جائے، تو وہ سیدھا لیٹا رہتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کچھ عرصے کے بعد اس کو بدلتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ دے دیتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ دے دیتے ہیں، اب تو باقاعدہ ایسے گدے آنے لگے ہیں جو خود سے کروٹ دے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی کہ اگر انسان ایک ہی حالت پر ایک طویل عرصے تک لیٹا رہے تو جسم گلنا شروع ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وجہ بیان کر رہے ہیں لِأَلَّا تَأْكُلُ الْأَرْضُ لُحُومَهُمْ، یہ علت بیان کی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس لیے تاکہ نہ کھا لے زمین ان کے جسم کو۔ اس سے ایک مسئلہ اور نکلا یہاں پر، کیا مسئلہ نکلا؟ وہ اللہ جو اتنا قادر ہے کہ ان کے اوپر نیند طاری کر دے اور سینکڑوں سال تک ان کو سلا کر پھر اٹھا دے، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ زمین کو جسم کھانے سے روکے رکھتا؟ ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہتے اور زمین جسم نہ کھاتے، لیکن اس سے یہ مسئلہ نکلا، یہ اشارہ کیا اس کی طرف کہ کیا مفسرین لکھتے ہیں اشارۃ الی ان اللہ جعل لکل شیء سببا، کہ اللہ نے دنیا کو کیا بنایا ہے؟ دار الاسباب، اور ہر چیز کے لیے سبب رکھا ہے۔ اللہ اس پر قادر تھے کہ ایک ہی کروٹ پر لٹا کر رکھتا اور زمین جسم نہ کھاتی، لیکن چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ زمین جسم کھا لیتی ہے، اس لیے اللہ نے سبب اختیار کیا انسانوں کو سبق دینے کے لیے کہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، نظر اسباب پر نہ ہو لیکن اختیار کرنے۔ اللہ سبب اختیار کر رہے ہیں، تکلیف کبھی ادھر کروٹ دے رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ دے رہے ہیں، حالانکہ قادر ہیں، لیکن اس کے باوجود سبب اختیار کر رہے ہیں۔ تو جب قادر مطلق سبب اختیار کرتا ہے تو پھر انسان کو کیوں نہیں سبب اختیار کرنا چاہیے؟ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت سے یہی نکلتا ہے، آپ نے انسان کو معطل کر کر نہیں بٹھایا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ آپ سبب دیتے تھے، اسباب اختیار کرو اور پھر اللہ پر نظر۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ يَدَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا بچھائے ہوئے تھا اپنے ہاتھوں کو وسیط پر، وسیط بِفِنَاءِ الْكَهْفِ، یا تو اندر جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے اس کے باہر کا حصہ، یا پھر وسیط کہا جاتا ہے دروازے، دونوں ترجمے اس کے ایک ہیں۔ وسیط یا تو فناء کہف یعنی صحن، فنا کہا جاتا ہے صحن کو یعنی باہر کے حصے کو، یا پھر وسیط کہا جاتا ہے دروازے، اور ان کا کتا بچھائے ہوئے تھا اپنے بازو دروازے پر اپنے بازو بچھائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اور اس پر بھی نیند اسی حالت پر طاری کر دی گئی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتا کیوں ساتھ لے کر گئے؟ کتا کیوں ساتھ لے کر گئے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ کتا انہی لوگوں میں سے کسی ایک کا تھا، انہی لوگوں میں سے اصحاب کہف میں سے ہی کسی کا اپنا کتا تھا، اور کتے کے اندر کیا ہے؟ کتے کے اندر وفاداری بہت ہے،
اس لیے جب وہ گئے مالک تو یہ کتا ان کے پیچھے پیچھے گیا، اگرچہ انہوں نے کتے کو بھگایا کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور کتے کے بارے میں تو یہ کہ کتا ہمارے پیچھے آئے گا پھر اس کے بعد واپس جائے گا، اور پھر چونکہ وہ جگہ دیکھے ہوئے تو پھر واپس آئے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ جائے، تو اس لیے انہوں نے بھگانا چاہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ متعدد مرتبہ انہوں نے کتے کو بھگایا لیکن کتا بار بار پلٹ کر آتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو گویائی مرحمت فرمائی اور اس نے یوں کہا انا احب احباب اللہ، مجھے آپ کیوں بھگا رہے ہو؟ میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، تو آپ مجھے کیوں بھگا رہے ہیں؟ تو پھر ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو کتا ان کے ساتھ ساتھ بھی۔ ایک اعتراض یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کتے کا ساتھ میں رکھنا شرعاً جائز نہیں، حدیث پاک کے اندر ممانعت آئی ہے کتا پالنے کی، کتے کو ساتھ رکھنے کی۔ پھر اصحاب کہف نے کتا کیوں ساتھ رکھا؟ تو اس کا ایک موٹا سا جواب تو یہ ہے کہ کتا پالنے کی ممانعت امت محمدیہ میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں اجازت ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ مطلق ممانعت نہیں ہے، دین اسلام کے اندر بھی بعض صورتوں کے اندر کتا پالنے کی اجازت دی گئی، مثلا گھر کی حفاظت کے لیے یا شکار کرنے کے لیے یا کھیت کھلیان کی حفاظت کرنے کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اسی مقصد سے پال رکھا ہو، اگر ان کے مذہب میں بھی اگر ممانعت تھی تو ممکن ہے کہ ان مقاصد میں سے کسی مقصد کے تحت انہوں نے کتا پال رکھا ہو اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کتا چتکبرا تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آسمانی رنگ کا تھا، بعض نے اس کا نام قطمیر لکھا، بعض نے اس کا نام سور لکھا، بعض نے اس کا نام ریان رکھا۔ یہ تینوں قول اس کے نام کے بارے میں۔ تو وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا، علماء نے لکھا ہے یہ کتا ان جانوروں میں سے ہے جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حالانکہ قیامت کے اندر جانوروں کو کیا کر دیا جائے گا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ظلم کا بدلہ دلا کر ان کو مٹی بنا کر ختم کر دیا جائے گا، لیکن چند جانور ایسے ہیں کہ جو انسان جن و انس کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ انہی جانوروں میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے ان نیک لوگوں کے ساتھ اس کا رہنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، ایک صاحب نے عرض کیا متی الساعہ یا رسول اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فوراً پوچھا ما اعددت لہا، آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی، یعنی کیا ضرورت ہے اس سوال کے کرنے کی؟ قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی آئے گی، تم نے کیا تیاری کی اپنی موت کی؟ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ شرما گئے کہ میں نے کیوں ایسا سوال کیا؟ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ما اکثرت من صیام ولا صوم، اللہ کے نبی سچی بات تو یہ کہ میں روزہ نماز تو میں نے بہت ہی کر رکھا ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی نماز روزے تو زیادہ نہیں ہے، عبادات تو زیادہ نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، اچھا اگر ایسی بات ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو پھر قیامت، یہ نہیں جواب دیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کیا جواب دیا؟ انت مع من احببت، اچھا جب تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہو، انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ رہو گے قیامت میں جن سے تم محبت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے یہ ارشاد سن کر فرماتے ہیں ما فرحنا بعد الاسلام فرحا، ہم کو اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے نبی کے اس ارشاد سے ہوئی۔
آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اسلام لانے سے تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو سارا سب کچھ اسلام ہے۔ اسلام لانے کے بعد پوری زندگی میں جو سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کے فرمانے کے بعد، اور پھر حضرت انس کے ارشاد کو فرمانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، بھائی سن لو، میں تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وانی لارجو معہم، اور اب اللہ کے نبی کے اس ارشاد کے بعد مجھے امید ہے کہ میں تو کس کے ساتھ ہوں گا؟ میں تو جی انہی کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، میں تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میرا انجام بھی کن کے ساتھ ہوگا؟ بس انہی کے ساتھ۔ اس سے یہ نکلا کہ آدمی کو محبت جو کرنی چاہیے وہ کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے نیک بندوں سے رکھنی چاہیے۔ آدمی متعلق کسی ایک سے ہو جائے لیکن محبت سارے اہل اللہ سے ہونی چاہیے۔ بھائی پیر تو ایک ہی کو بنائے گا، شیخ تو ایک ہی کو بنائے گا، بیعت تو ایک ہی سے ہوگا، اصلاحی تعلق ایک ہی سے رکھے گا، لیکن محبت سب سے رکھے۔ یہ تھوڑی کہ ایک کو شیخ بنانے کے لیے بقیہ سب کی تنقید یا تنقیص ہو، اپنے شیخ کو بڑھانے کے لیے بقیہ سب کو گرایا جائے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے محبت سب سے ہونی چاہیے۔ جب محبت اہل اللہ سے ہوگی تو انجام بھی انہی کے ساتھ، جمع بھی انہی کے ساتھ کیا جائے، اس لیے کہ اہل اللہ کی محبت اور اہل اللہ کی نظر انسان کے اوپر اثر ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی مفسر قرآن، صاحب تفسیر موضح القرآن، شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد فتح پوری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دہلی کی فتح پوری کی مسجد بہت قدیم ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی مسجد فتح پوری میں بیٹھے ہوئے تھے، جذب کی حالت میں، مراقبے کی حالت میں۔ گھر کی بچی نے دروازے پر آ کر آواز دی، حضرت گھر میں آپ کو بلا رہے ہیں، کسی ضرورت سے گھر میں بلا رہے ہیں۔ آواز دے کر چلی گئی، تو مسجد میں اکیلے تھے بالکل، تو آنکھ کھولی، کوئی نہیں تھا۔ تو مسجد کے دروازے پر جب پہنچے تو دروازے پر پہنچنے کے بعد چونکہ ان کی آنکھوں میں ایک نور تھا اس وقت تعلق مع اللہ کی وجہ سے، تو لکھا ہے کہ جب دروازے پر پہنچے تو ان کی نظر سب سے پہلے کتے پر پڑی جو گزر رہا تھا سامنے سے، تو کتے پر ان کی نظر پڑی، تو اس نظر کا اثر یہ پڑا کہ کتا اس علاقوں کے سارے کتوں کا پیر بن گیا۔ اس نظر کا اثر یہ پڑا، جس علاقے میں چلا جاتا سارے اس علاقے کے سارے کتے باادب اس کے چاروں طرف آ کر بیٹھ جایا کرتے، اس کو بیچ میں لے کر اس علاقے کے کتے سارے باادب آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ حالانکہ کتوں کی خاصیت کیا ہے؟ ایک ہی محلے میں ایک گلی کا کتا دوسرے گلی میں اگر پہنچ جائے اس کو رہنے نہیں دے گا، سارے جمع ہو کر وہ آسمان سر پر اٹھائیں گے کہ بیچارہ جب تک نکل نہیں جائے گا اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس نظر کا اثر کیا تھا کہ وہ پورے علاقے کا پیر بن گیا، بڑا، جس علاقے میں جاتا اس کو بیچ میں بٹھا کر اس علاقے کے سارے کتے اس کے چاروں طرف باادب بیٹھ جایا۔ یہ بزرگوں کی نظر کا اثر ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، جب بد نظری ہو سکتی ہے، بد نظری تو ثابت ہے نا، بری نظر ثابت ہے، جب بری نظر اثر کر سکتی ہے تو اچھی نظر کیوں نہیں اثر کرے گی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح بری نظر انسان کو بیمار کر دیتی ہے، اسی طرح اچھی نظر انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ بری نظر انسان کو بیمار کر دیتی ہے اور اچھی نظر انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ قلبهم باسط ذراعيه بالبصير لو اطلعت عليهم
اگر آپ ان پر مطلع ہوں، جھانکیں، اگر آپ ان کو جھانکیں گے تولیت منہم فرارا، پیٹ پھیریں گے آپ ان سے بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، مُلِئْتَ لام کی تخفیف کے ساتھ اور مُلِئْتَ لام کی تشدید کے ساتھ، بالتخفیف اور تشدید کا مطلب ہے لام کی تخفیف اور لام کی تشدید، رعبا، رعب عین کے سکون اور رعب عین کا ضمہ دونوں، منعهم اللہ بالرعب من دخول احد علیہم، یعنی اللہ نے ان کو روک دیا ان پر رعب ڈال کر کہ کوئی ان کے اوپر داخل ہو سکے، چنانچہ یہ جب تک وہ سوتے رہے یہ رعب ان کے اوپر طاری رہا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب بھی ان کا یہی رعب ہو، یعنی کہ وہ رعب ختم ہو گیا ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو خاص سمجھتے تھے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، لیکن عام مفسرین اس کو عموم پر رکھتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جہاد پر نکلی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ پھر روم کی طرف، تو اس کو فتح ہو جانے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا یہاں وہ غار ہے جس میں اصحاب کہف تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت بنائی، بھائی ذرا جاؤ ذرا ان کے احوال کی ذرا کارگزاری لے کر آؤ، اب کس حال میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، روکا اور فرمایا کہ آپ سے جو بہتر تھے یعنی حضور پاک علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا گیا لَبِثْ طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اللہ کے نبی آپ سے کہیں بہتر تھے، ان کو یہ فرمایا گیا، لہٰذا میری رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھیجیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے اور انہوں نے جماعت کو بھیجا، تو پھر لکھا ہے جس وقت وہ جماعت غار کے قریب پہنچی اتنی تیز آندھی آئی کہ ان لوگوں کو مجبوراً واپس آنا پڑا، یعنی وہ غار کے دروازے تک پہنچ نہیں سکے اور ان کو اس آندھی اور طوفان کی وجہ سے واپس پلٹنا پڑا۔